یاسر چاچو، یہ آپ کو کیا ہو گیا؟ آپ کو فلم کے ہیرو نہیں ہیں، آپ ایک ایجوکیشنل چینل کی ہوسٹ ہیں۔ ارے حالہ بیبی، مجھے کسی فلم کا ہیرو بننا بھی نہیں ہے اور نہ مجھے پسند ہے۔ میرے جو اصلی ہیرو ہیں ان کو آپ بھی جانتی ہیں اور تمام لوگ جانتے ہیں۔ جی ہاں ناظرین، آپ لوگ جانتے ہیں کہ میری زندگی کے جو حقیقی ہیرو ہیں وہ ہیں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین، اور انہی میں سے ایک ہیرو کے بارے میں آج ہم آپ کو بتانے والے ہیں، جو جنگ کے دوران اسی طرح کی لال پٹی اپنے سر پر باندھ لیا کرتے تھے اور خوب جانبازی کے ساتھ لڑا کرتے تھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں یاسر اور میں ہوں حالہ، اور آپ دیکھ رہے ہیں انفو ایجوکیفن۔ کروڑوں کروڑوں درود و سلام حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات مقدسہ پر۔ اللہم صلی وسلم علی النبی الطاہر۔ ناظرین کرام، 200 صحابہ کرام ایسے ہیں جو پہلے دن سے لے کے آخری دن تک حضور اکرم علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ رہے۔ ان میں سے ایک حضرت ابو دجانہ رضی اللہ عنہ ہیں۔ حضور اکرم علیہ الصلاۃ والسلام مدینہ تشریف لائے تو عتبہ بن غزوان سے ان کا رشتہ اخوت قائم کیا۔ تمام غزوات میں شرکت کی۔ غزوہ احد میں حضور اکرم علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک تلوار ہاتھ میں لے کر کہا کہ اس کا حق کون ادا کرے گا؟ حضرت ابو دجانہ رضی اللہ عنہ بولے، میں ادا کروں گا۔ حضور اکرم علیہ الصلاۃ والسلام نے ان کو تلوار عنایت فرمائی۔ بعض روایتوں میں ہے کہ انہوں نے دریافت فرمایا کہ اس کا حق کیا ہے؟ حضور اکرم علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ تلوار کسی مسلمان پر نہ چلے اور کوئی کافر اس سے بھاگ نہ سکے۔ حضرت ابو دجانہ رضی اللہ عنہ نے حسب معمول سر پر سرخ پٹی باندھی اور تنتے اکڑتے صفوں کے درمیان آ کھڑے ہوئے۔ حضور اکرم علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، یہ چال اگرچہ خدا کو ناپسند ہے لیکن ایسے موقع پر کوئی حرج نہیں۔ معرکہ کارزار میں نہایت پامردی سے مقابلہ کیا اور بہت سے کافر قتل کیے، اور رسول اکرم علیہ الصلاۃ والسلام کی حفاظت میں بہت سے زخم کھائے لیکن میدان سے نہ ہٹے۔ حضور اکرم علیہ الصلاۃ والسلام ان کی اس جانبازی سے نہایت خوش ہوئے۔ مکان تشریف لائے تو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا، میری تلوار دھو ڈالو۔ حضرت علی نے بھی آ کر یہی خواہش کی اور کہا کہ آج میں خوب لڑا۔ حضور اکرم علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، میاں اگر تم خوب لڑے تو سہیل بنت حنیف اور ابو دجانہ رضی اللہ عنہ بھی خوب لڑے۔ غزوہ بنو نذیر کا کل مال اور اسباب رسول اکرم علیہ الصلاۃ والسلام کا حصہ تھا، تاہم آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے چند مہاجرین اور انصار کو اس میں سے حصہ عنایت فرمایا تھا۔ حضرت ابو دجانہ رضی اللہ عنہ کو بھی زمین دی تھی جو انہی کے نام سے مال ابن خرشہ سے مشہور ہوئی تھی۔ غزوات نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ان کو ممتاز درجہ حاصل تھا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور میں جنگ یمامہ میں نہایت جانبازی دکھائی۔ مسلمہ کذاب سے جو مدعی نبوت تھا مقابلہ تھا، وہ اپنے باغ کے اندر سے لڑ رہا تھا۔ مسلمان گھسنا چاہتے تھے لیکن دیوار حائل تھی۔ حضرت ابو دجانہ رضی اللہ عنہ تھوڑی دیر تک دیکھتے رہے، اس کے بعد کہا، مسلمانوں مجھے ادھر پھینک دو۔ اس ترکیب سے اگرچہ دیوار پھیلان گئے لیکن آپ کا پاؤں ٹوٹ گیا۔ تاہم وہ مشرکین سے دروازہ رو کے کھڑے رہے اور جب تک مسلمان باغ میں داخل نہ ہو گئے اپنی جگہ سے نہ ہلے۔ مسلمان اندر پہنچ کر جوش و خروش سے لڑنے لگے۔ اگرچہ حضرت ابو دجانہ رضی اللہ عنہ کا پاؤں ٹوٹ چکا تھا، تاہم وہ مسلمہ کو مارنے کے لیے بڑھے اور آخرکار خود بھی اسی روز شہید ہوئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ دن 12 ہجری کا تھا۔ اگرچہ حضرت ابو دجانہ رضی اللہ عنہ سے حدیث منقول نہیں،
لیکن یہ فضلائے صحابہ میں سے اور بڑے رتبے کے حامل تھے۔ جوش ایمان کا نظارہ جنگ یمامہ کی جابازی میں ہو چکا ہے۔ حب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنگ احد میں ظاہر ہوتی ہے، جس وقت تمام مجمع حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس سے منتشر ہو گیا اور صرف چند آدمی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ رہ گئے تھے۔ ان میں سے حضرت ابو دجانہ رضی اللہ عنہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ڈھال بنے ہوئے تھے۔ حضرت ابو دجانہ رضی اللہ عنہ نے کاری اور گہرے زخم کھا کر بھی فدائیت کا ثبوت دیا۔ شجاعت کا اندازہ بھی انہی واقعات سے کرنا چاہیے۔ ان کا شمار مشہور اور دلیر بہادروں میں ہوا کرتا تھا۔ اسد الغابہ میں ہے کہ وہ لڑائی کے وقت سر پر سرخ پٹی باندھتے تھے اور ناز و شان سے چلتے تھے، رضی اللہ عنہ۔ جی تو حالا اب آپ کو پتہ چل گیا ہوگا کہ میں نے سر پر یہ سرخ پٹی کیوں باندھی تھی۔ اگر آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو بھی پسند آئی ہو تو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں اور گھنٹی بجانا نہیں بھولے گا۔ جی ہاں ناظرین، جس طرح حالہ ہمیشہ کہا کرتی ہیں کہ گھنٹی بجانا نہیں بھولیے گا تو گھنٹی لازمی بجا دیجیے گا۔ گھنٹی بجانے سے آپ کو یہ فائدہ ہوگا کہ آپ کو ہماری آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن مل جایا کرے گا۔ مجھے اور حالہ کو اجازت دیجیے، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ٹاٹا، بائے بائے۔